ابھی اس آدمی کا ہاتھ وانیا کے دوپٹے تک گیا ہی تھا جب اچانک دروازہ بہت زور سے کھلا۔ بہت تیزی سے فوجی اندر داخل ہوئے اور وہاں موجود ہر دہشت گرد کو اپنے نشانے پر لے لیا۔ کال نے حیرت سے ارد گرد دیکھتے ہوئے عماد کو دیکھا جو شان سے بستر پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ وانیا میرے پاس آؤ۔ وانیا نے گھبرا کر ارد گرد موجود دہشت گردوں کو دیکھا جن سے اب فوجی بندوقیں لے چکے تھے۔ ڈرو مت وانیا، یہاں آؤ۔ عماد کے پکارنے پر وانیا جلدی سے اس کے پاس چلی گئی اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو کیا کہہ رہا تھا تو کہ ان سب سے کیا کرواؤں گا؟ عماد نے وانیا کی کمر سے ہلا کر اسے دلاسا دیتے ہوئے کال سے پوچھا جو گھبرا کر یہاں وہاں دیکھتے ہوئے رائے فرار تلاش کر رہا تھا۔ لگتا ہے اپنا ہاتھ کٹوا کر بھی تجھے سکون نہیں آیا اور یہ دوسرا ہاتھ کس سے تڑوا لیا مارا، اب کس کی غیرت پر ہاتھ ڈالا تھا؟ عماد نے کال کے ہاتھ کو دیکھ کر طنز کیا جو انس نے ہانیہ کو چھونے کی وجہ سے توڑا تھا۔ اب بس ٹانگیں رہ گئی ہیں جو تجھے یہاں چلا کر لائی، بتا دے مجھے وہ بھی پیاری ہیں تجھے یا نہیں؟ عماد کی پاپا کال کا سانس اس کے سینے میں ہی اٹک چکا تھا۔ تجھے کیا لگا کہ میں بھول جاؤں گا کہ راگا اور ویرا کے ساتھ ایک شیطان اور بھی تھا؟ اور مارا یہ فوجی نہیں تیرا نقلی راگا نہ تیرے اصلی والے راگا سے زیادہ سر پھرا ہے، کوئی بھی کام بنا مقصد کے نہیں کرتا۔ عماد نے شان سے مسکرا کر کہا۔ اب دیکھنا یہاں آ کر میں نے اپنا آپ چارہ بنایا اور تو اندھی بکری کی طرح میں کرتا شیر کو ہی گاس سے سمجھ بیٹھا۔ عماد نے مسکرا کر وہاں کھڑے فوجی کو دیکھا۔ لے جاؤ انہیں یہاں سے سولجر، ہمارا آخری شکار بھی ہاتھ آ گیا۔ عماد کی بات پر سب فوجیوں نے ان دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا لیکن کال نے جلدی سے ایک فوجی کو دھکا دے کر اس کی پسٹل پکڑی اور اپنے ٹوٹے ہاتھ کو بازو کا سہارا دے کر عماد پر گولی چلانا چاہی، لیکن اس سے پہلے عماد اپنی پسٹل تھام کر اس کی ٹانگ میں گولی مار چکا تھا۔ لے جاؤ اسے ورنہ پورا معذور ہو کر ہی چین آئے گا اسے۔ عماد نے زمین پر پڑے کال کو دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا۔ تو سب فوجی ان دہشت گردوں کو وہاں سے لے گیا۔ عماد نے مسکرا کر وانیا کو دیکھا جو اس کے سینے میں چہرہ چھپائے ابھی بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ چلا گیا وہ افغان جلیبی ہمیشہ کے لیے، اب کبھی نہیں ستا پائے گا تمہیں۔ عماد نے اس کے کان پر اپنے ہونٹ رکھ کر کہا۔ عماد یہ سب آپ کا پلان تھا اسے پکڑنے کے لیے؟ وانیا نے معصومیت سے پوچھا۔ جان مجھے سمجھنے کی کوشش مت کرنا، آج تک خود کو خود بھی سمجھ نہیں پایا میں، اور رہی تمہاری بات تو یاد رکھنا جان سے زیادہ عزیز ہو تم مجھے۔ تمہارے لیے مر بھی سکتا ہوں وانیا، تمہیں میں کبھی بھی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ عماد نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر بہت محبت سے اس کا ماتھا چوما۔ جب سے ہم یہاں ہیں تب سے آرمی چھپ چھپ کر ہماری پروٹیکشن کے لیے ہمارے ساتھ تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کال ابھی بھی آزاد ہے، مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، تو سوچا کیوں نہ یہاں کا اس کے لیے آسانی پیدا کر دوں۔ عماد کی بات پر وانیا نے اپنا منہ سوڑ کر آنسو صاف کہ آپ سچ میں بہت سر پھیرے ہیں۔ عماد اس کی بات پر کہہ کر لگا کر ہنس دیا۔ رات تک تو بے شرم تھا۔ عماد نے اس کے کان کی لو کو دانتوں میں دبا کر کہا تو وانیا خود میں ہی سمٹ گئی۔ عماد جی عماد کی افغان جلیبی۔ عماد بے خود سا ہوتا اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا چکا تھا۔ گھر واپس چلی، یہاں ڈر لگ رہا ہے اب مجھے۔ عماد نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ ٹھیک ہے میری جان، جیسے تمہاری مرضی، کیونکہ میرا کام اب ہو گیا ہے۔ عماد نے اس کے ناک کو چوم کر کہا اور اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا، جبکہ وانیا وہاں پر بیٹھی اپنے شوہر کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کچھ دیر بعد اتنا سمجھ چکی تھی کہ اس شخص کو سمجھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ سالار گھر واپس آتے سب سے پہلے جنت کے پاس گیا، لیکن جنت ابھی بھی بس خاموشی سے اپنے گھٹنے پر سر کے بیٹھی تھی۔ سالار نے اس کے قریب جا کر اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جنت میری جان، ابھی بھی ناراض ہو مجھ سے؟ سالار کے سوال پر جنت نے نگاہیں اٹھا کر اس کو دیکھا، پھر آہستہ سے انکار میں سر ہلا دیا۔ نہیں سالار، میں آپ سے ناراض نہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ میری ایک خواہش پوری کر دیں، وعدہ کرتی ہوں پھر آپ جو چاہیں گے ویسا ہی کروں گی۔ جنت کی بات پر سالار مسکراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھا۔ تم جانتی ہو بیبی گرل کہ تمہیں بس نام لینا ہے اور میں یہ دنیا بھی تمہارے قدموں میں ڈال دوں۔ سالار نے محبت سے اس کے ماتھے سے بال ہٹاتے ہوئے کہا۔ جنت نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھا۔ تو پھر میرے سر کی قسم کھا کر وعدہ کریں کہ اب کسی کی بھی جان نہیں لیں گے اور یہ سکندر بننا چھوڑ دیں گے۔
عباس میرے سالار بن کر رہیں گے۔ جنت کی بات پر سالار کے چہرے کو مسکان غائب ہو چکی تھی اور اس نے خاموشی سے اپنا ہاتھ جنت کے سر سے ہٹایا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا جنت، کچھ گناہ گار ابھی بھی باقی ہیں جنہیں انجام تک پہنچانا بہت ضروری ہے، پر انہیں ان کے کی سزا دیے بغیر میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا۔ سالار کی آواز پر جنت بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ روتے ہوئے اٹھ کر اس سے دور ہوگی۔ آپ سزا دینے والے کون ہوتے ہیں؟ سزا دینا آپ کا نہیں، حکومت کا کام ہے۔ آپ کیسے قانون کی خلاف ورزی کر کے خود کو ایک ہیرو سمجھ سکتے ہیں؟ جنت روتے ہوئے چلائی اور سالار بس خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ کون سا قانون جنت؟ وہ قانون جو بچوں کے سامنے ان کی ماں سے زیادتی کرنے والے کو نہیں پکڑ سکا، یا وہ قانون جو گناہ گار کو پکڑتا ہے تو چند سیکنڈوں میں بک کر اسے مزید گناہ کرنے کی اجازت دیتا ہے، یا وہ قانون جنت جو کبھی انصاف کرتا ہے تو میڈیا کے پریشر پر، ورنہ انصاف پر چلنے والوں کو ہی مروا دیا جاتا ہے۔ سالار اب بھی بات کہہ کر بیٹھ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ بہت ضروری ہے جنت کہ جو گناہ گار قانون سے نہیں ڈرتا اسے کسی سکندر کا ڈر ہو، کیونکہ یہ خوف ہی ہے جو اسے مزید گناہ کرنے سے روکے گا، اور میں یہ خوف فخر سے بننا چاہوں گا۔ اتنا کہہ کر سالار نے الماری سے اپنے وکالی کپڑے نکال وہاں سے باہر جانے لگا۔ لیکن جاتے جاتے جنت کو مڑ کر دیکھا، تم آزاد ہو، چاہو تو اپنے بابا کے گھر واپس جا سکتے ہو۔ میرے واپس آنے پر اگر تم مجھے یہاں ملی تو میں سمجھاؤں گا کہ تم نے مجھ پر بھروسہ کیا، اور اگر تم یہاں نہ ہوئی۔ اس سے آگے سالار نے کچھ نہیں کہا، بس اپنی ادھوری بات سے جنت کو اضطراب میں ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جنت فرش پر بیٹھ کر پھول پھول کر رو دی۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی صحیح کیا تھا اور غلط کیا۔ خادم سکندر کے بتائے ہوئے وقت پر اپنے گودام میں آیا تھا، لیکن وہاں کسی کو نہ پا کر حیران ہوا۔ بہت ہو گیا لکا چھپی کا کھیل سکندر، آ بھی جواب سامنے، یا اتنی ہمت نہیں تم میں؟ خادم کی آواز سنسان جگہ پر گونجی۔ پہلے تو اس کو کوئی جواب نہیں ملا اور ارد گرد خاموشی چھائی رہی۔ پھر کسی نے پیچھے سے خادم کو پکڑ کر دبوچا، ایک کرسی پر بٹھا کر اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے۔ اس کے ہاتھ باندھ کر کالے کپڑوں میں ملبوس وہ سکندر خادم کے سامنے آیا۔ خادم نے بغیر کسی خوف کے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اب تو آمنے سامنے آ گئے ہیں سکندر، پھر اب بھی کیسا بڑا چہرہ دکھا بھی دو۔ خادم نے طنزیہ انداز میں کہا، لیکن سکندر بس سامنے موجود میز کی جانب گیا اور اس پر پڑا لیپ ٹاپ چلانے لگا۔ ویسے پچھلی سکندری تو بہت بہادر تھی اور چلاک بھی بہت بندی تھی، لیکن کیا انجام نکلا اس کا؟ تمہیں اپنے انجام سے ڈر نہیں لگتا کیا؟ خادم نے ایک اور طرز کیا، لیکن سکندر اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا۔ آتا کیا ہے تمہارا اس سکندری سے؟ کہیں اس کے بھائی تو نہیں تم؟ خادم نے آبروج کا پوچھا، لیکن تبھی سکندر لیپ ٹاپ کے سامنے سے ہٹا اور خادم کی نظر لیپ ٹاپ پر چلتی ویڈیو پر پڑی، جس میں وہ اور عرفان موجود تھے۔ مجھے اپنے نام جیسا خادم نہیں بننا تھا، مجھے سلطان بننا تھا، سلطان۔ خادم اس ویڈیو میں ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا اور عرفان کو اپنے ہر گنونے کام کے بارے میں بتا رہا تھا، کہ کیسے اس نے شالوسات کو مار کر اس کا الزام عثمان پر لگایا تھا، کیسے اس نے خود اپنی بیٹی کے سامنے اپنی بیوی کی جان لی تھی، اور کیسے اتنے سال تک اپنی بیٹی کو ڈرا کر اس کا منہ باندھ رکھا تھا۔ واہ، قابل تعریف ہے تمہاری کوشش، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ میرے قریب رہے تھے۔ خادم نے دانت پیس کر کہا، لیکن شاید تم جانتے نہیں، ان ثبوتوں کے ہوتے ہوئے بھی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بہت آسانی سے تمہاری ان ویڈیو کو جھوٹا ثابت کر دوں گا عدالت میں۔ خادم کی آواز میں ایک غرور تھا، جیسے کہ وہ اپنی طاقت اور دولت کے زور کی وجہ سے کبھی بھی پکڑا نہیں جا سکتا۔ سکندر نے کچھ کاغذ پکڑے اور اس کے سامنے موجود میز پر پھینک دیے۔ خادم نے حیرت سے ان کاغذات کو دیکھا جس میں اس کی منی لانڈرنگ اور اس کے ہر گناہ کا پختہ ثبوت موجود تھا۔ سکندر کی آنکھوں میں جیت کی چمک دیکھ کر خادم گھبرا گیا۔ کیا ثابت کرو کہ تم اس سب سے؟ ہاں بولو۔ مان لیا کہ میں سلطان ہوں، جس نے دہشت گردوں کے ذریعے دھماکے کروائے، اسمگلنگ کا سامان منگوایا اس ملک میں، اور جس نے بھی میرے خلاف کھڑا ہونے کی جرات کی اس کی آواز دبا دی۔ خادم غصے سے چلاتے ہوئے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اعتراف کرتا ہوں کہ تمہاری اس عوام کو بیوقوف بنا کر ان کا پیسہ کھاتا رہا، ایک طرف ان کی جان لیتا، دوسری طرف ہمدردی دکھا کر ایک مسیحا بن جاتا۔ اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، اور یہ اعتراف چیخ چیخ کر عدالت میں بھی کر دوں گا نا، تو بھی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ خادم اتنا کہہ کر لگا کر ہنسنے لگا، ہاں ہاں ہاں، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گی عدالت میرے ساتھ؟ مجھے عمر قید کی سزا دے دے گی اور میری جائیداد ضبط کرے گی، اور میں بہانہ بنا کر ضمانت لوں گا اور اس ملک سے نکل جاؤں گا، پھر کون پکڑے گا مجھے؟
اسکندر بس خاموشی سے کھڑا اس شخص کو دیکھ رہا تھا جسے یہ لگتا تھا کہ ہر گناہ کر کے بھی کوئی اس کا بال بھی بیکار نہیں کر سکے گا۔ ہاں ہاں ہاں، جیسا اس ملک کا نظام ہے نا، ہم جیسے لوگ آزادی سے اپنی من مرضیاں کرتے پھریں گے اور کوئی بھی ہمیں چھو نہیں پائے گا، بلکہ یہ بیوقوف عوام ہمیں ہی اپنا مسیحا سمجھتی رہے گی۔ یہاں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی بھی نہیں۔ خادم غرور سے ہنسے ہوئے کہہ رہا تھا، تب اسکندر نے وہ لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اپنے چہرے پر موجود نقاب ہٹایا۔ اس نقاب کے پیچھے موجود معراج کا چہرہ دیکھا۔ خادم کی ہنسی گل ہوئی تھی۔ شاید تو یہ نہیں جانتا خادم کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ تجھے جیسے گناہ گاروں کی رسی دراز کرتا ہے کہ تیری خاد دیکھ سکے، اور تجھے لگتا ہے کہ تجھے پکڑنے والا کوئی نہیں۔ بیوقوف یہ لوگ نہیں، خادم، بیوقوف تو ہے۔ خادم معراج کو دیکھ کر ہی غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ کرسی سے بندہ جٹ پٹانے لگا تو سکندر تھا، میرے ساتھ رہ کر مجھے بیوقوف بناتا رہا، نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ خادم غصے سے چلایا، لیکن معراج کے چہرے پر بس ایک مغرور مسکراہٹ تھی۔ فی الحال تو اپنی فکر خادم، کیونکہ جو ویڈیو میں نے تجھے دکھائی وہ اور تیرے منہ سے بولا گیا سب سچ میں ابھی لائیو پورے ملک کو دکھا چکا ہوں۔ اب تیرا یہ گھٹیا چہرہ ہر ایک کے سامنے آ چکا ہے۔ معراج شان سے مسکرانے لگی۔ یہ سن کر خادم غصے سے جٹ پٹانے لگا، پھر اپنے بازو میں چھپائے ریموٹ کو کھینچ کر ہاتھ میں لے لیا۔ جتنا گھٹیا تو انسان ہے نا خادم، اس سے زیادہ وہ گھٹیا باپ جس نے اپنی ہی بیٹی پر ظلم کیا۔ اس طاقت کے لیے آج کہاں گئی تیری وہ طاقت، کس کام آئی؟ معراج کے سوال پر خادم بس اپنے دانت کچکچا کر ہے کہ معراج نے مسکرا کر ایک کونے میں دیکھا جہاں ایمان کھڑی رو رہی تھی۔ آج میں اپنی ایمان کو اس کی سالگرہ کے سب سے بڑا تحفہ دوں گا، اس کی ماں کو انصاف۔ خادم نے بھی معراج کی نظروں کا پیچھا کرتے ایمان کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اپنے باپ کے لیے کوئی افسوس نہیں تھا، بس نفرت ہی بےتحاشا نفرت۔ اس کے لیے زندہ بچو گے تو نہ۔ خادم نے اتنا کہہ کر ریموٹ کا بٹن دبایا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہوا، تو خادم بے چینی سے اس بٹن کو بار بار دبانے لگا۔ کیا ہوا سلطان؟ تمہارے بم نے کام نہیں کیا؟ تمہیں کیا لگا کہ ہم جو تمہارا سب جانتے ہیں تمہاری اس گھٹیا سی کوشش سے بے خبر رہیں گے؟ سالار کی آواز پر خادم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم بھی اس میں شامل تھے؟ خادم کے جواب پر سالار شان سے مسکرا دیا۔ میرے بابا پر خون کا الزام لگایا تھا تو نے، تمہیں کیا لگا کہ میں خاموش تماشائی بن کر ان کی بربادی کا نظارہ دیکھوں گا؟ سالار نے طنز کیا اور مسکرا کر معراج کے پاس آیا۔ تو معراج، کیا کہتے ہو؟ اس کے ساتھیوں کی طرح کتے کی موت مارے سے، یا آرام اور سکون سے مرنے دے؟ سالار کے پوچھنے پر معراج کے ہونٹوں پر بس ایک طنزیہ مسکان آئی۔ اتنی آسانی سے نہیں ماریں گے اسے بھائی، اپنے تمام آدمیوں سے زیادہ تڑپے گا۔ اتنا کہہ کر معراج آگے بڑھا اور ایک چاقو خادم کی آنکھ کے پاس رکھا۔ خادم کا سانس خوف سے اس کے گلے میں ہی اٹک چکا تھا۔ رک جاؤ سکندر، ایک آواز پر معراج نے حیران ہو کر انس کو دیکھا، جو آئی بی کے کالے یونیفارم میں ملبوس باقی کے سپاہیوں کے ساتھ ان پر بندوق تانے کھڑا تھا۔ یو آر انڈر اریسٹ۔ انس کے ایسا کہنے پر خادم کہہ کے لگا کا ہنسنے لگا۔ آ گیا میری آزادی کا پروانہ۔ اب یہ پولیس والے مجھے عدالت لے جائیں گے اور میرے ساتھ تو وہی ہوگا جو میں نے کہا، لیکن تم جو کہ بس ایک غریب کیڑے ہو، تم پر بہت سے اور کیس ڈال کر تمہیں کچل دیا جائے گا۔ ہاں، یہ قانون صرف امیر کا ہے سکندر۔ خادم نے ہنستے ہوئے کہا اور انس کی جانب دیکھا۔ اریسٹ کر لو اسے آفیسر، تمہارے سامنے ہے بہت سے لوگوں کو مارنے والا سکندر۔ خادم نے دانت پیس کر کہا تو معراج نے غصے سے وہ چاقو اس کی گردن پر کہا، تجھے مارنے کے بعد مجھے موت بھی قبول ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ خادم کا گلا کاٹا، ایک سپاہی آگے بڑھا، معراج کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ سالار نے آگے بڑھنا چاہا لیکن وہ سپاہی اسے بھی پکڑ چکے تھے۔ معراج ایمان روتے ہوئے آگے ہوئی لیکن پولیس والوں نے اس کا راستہ روک دیا۔ ہاں ہاں ہاں، بولا تھا نا کہ تو مجھے چھو بھی نہیں سکتا، اب میں تجھے آزاد ہو کر دکھاؤں گا۔ آزاد؟ خادم نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر بہت روب سے انس کی جانب دیکھا جو معراج اور سالار پر بندوق تانے کھڑا تھا۔ لے جاؤ انہیں انسپکٹر، ان کی اصلی اوقات دکھا دو اور ہاتھ کھولو میرے۔ خادم کا لہجہ بہت حکمانہ تھا۔ انس نے ایک نظر سالار اور معراج کو دیکھا تو دوسری نظر خادم کو، پھر اس نے اپنی بندوق نیچے کر دی۔ سولجرز، یس سر، انس کے پکارنے پر سب نے ایک ساتھ کہا۔
کیا آپ میں سے کسی نے اسکندر کو دیکھا ہے؟ انس نے خادم کو دیکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا۔ نو سر۔ ان سب سپاہیوں کے ایک ساتھ کہنے پر خادم گھبرا گیا۔ اتنا تو وہ سپاہی بھی سمجھ چکے تھے کہ ان کو ذلیل کرنے والا یہ سیاستدان جو کہہ رہا تھا وہ سچ ہونا تھا۔ گناہ گار ہونے کے باوجود اس نے بیرونی ملک بھاگ جانا تھا۔ جب ہم یہاں پہنچے تو کیا ہوا؟ انس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جبکہ معراج اور انس بھی مجھ سے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پہلے تو سب خاموش رہے، پھر ایک سپاہی بولا، باقی سب کی طرح ہم بھی ٹی وی پر خادم شفیق اور اسکندر کو دیکھ کر انہیں ٹریک کرتے ہوئے یہاں پہنچے۔ تو سپاہی خاموش ہو گیا، وہ سپاہی خاموش ہو گیا تو دوسرا بولا، لیکن جب ہم انہیں اریسٹ کرنے وہاں پہنچے تو پہلے اسکندر خادم کو وہاں سے لے کر جا چکا تھا۔ اس سپاہی کی بات سن کر خادم نے گھبرا کر انس کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ پھر اسکندر خادم شفیق کو سڑک پر لے گیا جہاں اس ویڈیو میں خادم شفیق کا سچ دیکھنے کے بعد عوام بہت زیادہ غصے میں تھی، اور اسکندر نے خادم شفیق کو اسی عوام کے حوالے کر دیا جسے وہ اپنا کھلونا سمجھتا تھا۔ انس کی بات پر سب سپاہی مسکرا دیے۔ انس اب معراج کو دیکھ کر اپنی بات کہہ رہا تھا، ہم نے وہاں پہنچ کر عوام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن عوام بہت زیادہ تھی اور ہم اپنے ہی لوگوں پر ہتھیار نہیں اٹھا سکتے تھے، اس لیے عوام نے خادم شفیق کو مار مار کر ختم کر دیا اور ہم کچھ نہیں کر پائے۔ یہ بات کہتے ہوئے جہاں انس کے چہرے پر ایک مسکان تھی، وہیں خادم کا رنگ خوف سے اڑ چکا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں پولیس والے، یاد رکھنا تم جانتے نہیں مجھے۔ خادم چیخنے لگا، لیکن سپاہی معراج اور سالار کو چھوڑ کر سائڈ پر کھڑے ہو چکے تھے۔ لے جاؤ اس اسکندر، آج ہماری وجہ سے یہ چھوٹ گیا نا تو دبا ہوں گے ہم اپنی اس وردی پر۔ انس کی بات پر سالار بھی مسکرا دیا۔ معراج نے ایمان کی طرف دیکھا جو بس نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جاؤ اور ایمان کی پرواہ مت کرو، میں لے آؤں گا اسے۔ سالار نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا تو معراج نے اپنا ماسک اوپر کیا اور آگے بڑھ کر خادم کے ہاتھ کھولے بغیر اسے کالر سے پکڑ اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ نہیں چھوڑوں گا، نہیں، چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ خادم چلا رہا تھا، معراج کو مار کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سب بیکار تھا۔ معراج اسے کھینچ کر سڑک پر لے آئے جہاں بہت سے لوگ مٹھیاں بھیجے خادم کو دیکھ رہے تھے۔ کمینے، ہماری وجہ سے جیتتے ہو اور ہمیں ہی اپنا کھلونا سمجھتے ہو، آج پتہ چلے گا تمہیں کہ عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے خادم کو دیکھا، کہو آگے ہو کر ایک مکہ اس کے منہ پر مارا، بس پھر ہر طرف سے لوگ اس پر ٹوٹ پڑے، اسے مارنے لگے۔ چھوڑو مجھے، بچاؤ۔ خادم چلاتا رہ گیا لیکن کوئی اس کی نہیں سن رہا تھا۔ تبھی وہاں پر مزید پولیس والے اور رینجرز آگے، لیکن وہ سب مل کر بھی خادم کو چھڑوا نہیں پائے۔ عوام نے خادم کو تبھی چھوڑا تھا جب اس کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی تھی۔ بادشاہ بن کر جینے کے خواب دیکھنے والا آج ذلت کی موت مرا تھا، اور یہی قدرت کا انصاف تھا۔ اسکندر کو پکڑو، بھاگنے نہ پائے وہ۔ ایک پولیس افسر نے معراج کی طرف اشارہ کر کے کہا جو نم سبز آنکھوں سے خادم کی لاش دیکھ رہا تھا۔ آج اس نے صحیح معنی میں اپنے ماں باپ کو انصاف دلوایا تھا، اریسٹ ہم۔ ایک آفیسر نے کہا تو انس نے گھبرا کر معراج کو دیکھا جو ابھی بھی خاموشی سے وہاں پر کھڑا تھا، لیکن پولیس والوں نے جیسے ہی آگے بڑھ کر اسکندر کو پکڑنا چاہے، سب لوگ ایک ڈال بن کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس شخص نے گناہ گاروں کو مار کر انصاف دلوایا ہمیں، وہ کیا جو ہمارے قانون کا کام تھا، ہم اسے نہیں پکڑنے دیں گے۔ عوام کے اس اتحاد پر پولیس والوں نے حیرت سے سب کو دیکھا۔ دیکھیے جو بھی ہے، اس نے قانون توڑا ہے، ہم اس گینگسٹر کو سزا دے کر رہیں گے۔ اسکندر گینگسٹر نہیں ہے۔ ایک آدمی چلایا تو معراج نے حیرت سے سب کو دیکھا جو اس کی ڈال بن کر کھڑے تھے۔ اسکندر ہمارا ہیرو ہے، ہاں اسکندر ہمارا ہیرو ہے۔ سب لوگ ایک ساتھ چلانے لگے۔ پولیس والوں نے لوگوں کو مار کر ہٹانا چاہا لیکن وہ معراج کی ڈال بن کر کھڑے تھے۔ نم آنکھوں سے مسکرا کر معراج نے ان سب کو دیکھا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس نے اپنی ماں کی پہچان کو روشن کیا تھا۔ پولیس نے معراج کا پیچھا کیا، ان سے بچتا بچاتا معراج ایک گلی سے نکلا تو سامنے ایک گاڑی رکی اور ڈرائیور نے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا، بیٹھو جلدی۔ والدین کی آواز پر معراج نے حیرت سے اپنے ماموں کو دیکھا اور فوراً گاڑی میں بیٹھ گیا۔ والدین نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ معراج نے جلدی سے اپنی ہوڈی اتار کر اپنے بیگ سے ایک عام سی ٹی شرٹ پہنی اور بلیک پینٹ پر ایک کھلا ٹراؤزر پہن لیا۔ ماموں آپ جہاں؟ والدین معراج کے سوال پر مسکرا دیا۔ تمہیں کیا لگا مجھے پتہ نہیں ہوگا کہ میری سرفیری بہن کا بیٹا اسی پر جائے گا؟ والدہ نے مسکرا کر کہا، اپنا ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا، مجھے فخر ہے بیٹا تم پر۔ معراج بھی ہلکا سا مسکرایا۔ آپ کو اس بارے میں پتہ کب چلا؟